سر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اس ماہ پاکستان کا دورہ، اس کا امکان موجود ہے، جس میں سرمایہ کاری کے اہم معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں، اور اس سے قبل سعودی عرب 2 بڑے تجارتی وفود جو ہیں وہ بھی سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری معیشت کے لیے کتنی اہم پیش رفت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان کی اکانومی میں ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، اور یہ ایک بہت خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ سعودی عرب کافی عرصے سے، آپ کو یاد ہو جب وہ 5 سال پہلے بھی تشریف لائے تھے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اور پاکستان کو ایز اے مارکیٹ کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس کو ایز این انویسٹر ڈیسٹینیشن دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس سطح پر آتے ہیں تو اس کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کی انٹرپرینورشپ ہے اس کو سامنے لانا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ کو تھوڑی سی بیک سیٹ لینی پڑتی ہے۔ ہسٹوریکلی ہم یہ کام نہیں کر پائے، ابھی ایس آئی ایف سی کے تحت میں پر امید ہوں کہ ہم اس لائن پر چلیں گے، اور کچھ پروجیکٹس جو ہیں جوائنٹ وینچرز کے تھرو آگے چلیں گے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ کی نیچر کیا ہے۔ سعودی انویسٹمنٹ جو بھی خطے میں، ایک تو ان کا ویژن 2030 ہے جس کے تحت وہ یہاں پر اپنی ڈائیورسیفیکیشن چاہ رہے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ ہے کہ ان کا ایک جو ریزروز کا سورن ویلتھ فنڈ ہے، پبلک انویسٹمنٹ فنڈ، وہ بڑی کمپنیوں میں، چلتی کمپنیوں میں شیئرز خریدتا ہے تاکہ ایک اچھا ریٹرن کمایا جا سکے۔ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں اگر پاکستان آفر کرے، کیونکہ یہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، چل رہی ہیں، اس کے اندر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے۔ یہ جو نئے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی فیزیبلٹیاں بنانا، سٹرکچر کرنا، فنانسنگ ارینج کرنا، ان میں وقت لگتا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، کچھ جس کو ہم لو ہینگنگ فروٹ کہتے ہیں، اس میں اگر ہم کوئی 500 ملین یا 1 ارب کی انویسٹمنٹ کو 6-8 ماہ میں مٹیریل کر پائیں، اس سے انویسٹر کا اعتماد بھی بڑھے گا، مارکیٹ کا اعتبار بھی بڑھے گا، اور پھر جو ہے ہمیں اپنے ٹاپ لیول کے بزنس مین کو بلا کر ان سے بات کرنی چاہیے کہ آپ کو کیا انسینٹیو چاہیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے، پارٹنرشپ کے، لیگل ڈسپیوٹ ریزولوشن کے، تاکہ پھر وہ سعودی عرب سے نیگوسیشن کو ہم ڈیلیگیٹ کر دیں۔ جی انفارچونیٹلی میں اس کو کہتا جاؤں کہ اکثر یہ چیزیں ایم او یوز اور پاپولزم اور سیاست کی حد تک رہ جاتی ہیں۔ اس دفعہ میں پر امید بھی ہوں اور ایڈوائز بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بڑے نمبر نہیں فلوٹ کرنے چاہیے، ہمیں کچھ ٹینجیبل ٹرانزیکشنز کو اناؤنس کرنا چاہیے تاکہ سعودیز کو بھی، مارکیٹس کو بھی، اگر ایک بڑا ملک کرے گا تو باقی ملکوں کے لیے بھی پھر دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سر، اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں نا کہ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری کی زیر قیادت جو دورہ کیا جس وفد نے سعودی عرب کی، اس میں 30 صف اول کی سرمایہ کار کمپنیوں کے اراکین شامل تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، یعنی بزنس ٹو بزنس شراکت داری۔ تو یہ کتنا سود مند ہوگا؟ یعنی یہ ایم او یو سے تو بڑھ کے بات ہے۔ جی دیکھیے، ابھی جو بزنس ٹو بزنس ڈائلاگ ہوا ہے، انفارچونیٹلی یہ ساری میٹنگ صرف 1 دن کی تھی جس کے اندر کوئی 2-3 گھنٹے کا ان کو ایکسپوجر ملا ہے۔ یہ اب ہمیں ایسے لوگ چاہیے، نہ کہ بیوروکریٹس، جو ان کی زبان بولتے ہوں، کاروبار سمجھتے ہوں، اب اس کو فالو اپ کریں اور آگے لے کر جائیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن سیکٹرز کو ہم نے ترجیحی بنیاد پہ پیش کیا ہے، اس میں ہمیں اب اپنے ٹاپ لیول کے جو کارپوریٹ بزنس ہاؤسز ہیں ان کو میدان میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کاروبار کرنا ان کا کام ہے۔ جی ٹو جی ڈیلز جو ہیں وہ فرق ہوتی ہیں، جو بزنس جوائنٹ وینچرز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو اگلی میٹنگز ہوں وہ کراچی یا لاہور جہاں مارکیٹس ہیں وہاں پر ہوں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل سکیں اور سمجھ سکیں۔ دیکھیے، کوئی بھی انویسٹر، ان کے پاس بہت سی مارکیٹس کی آپشن ہے۔ انہوں نے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے اور سعودی پولیٹیکل ایلیٹ نے ایک دروازہ پھر سے کھولا ہے۔ اب یہ جو ایک انڈیکیشن ہے، فیل گڈ فیکٹر ہے، سپورٹ ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑی سالڈ فیزیبلٹیز اور ریٹرن آن ایکوٹی اور ہماری مارکیٹ کی پوزیشننگ اور پیپر سیکٹر کے بنانے ہیں۔ یہ کام کے لیے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو جلدی سے جلدی آرگنائز کرنا ہوگا، تاکہ سعودیز جو ہیں ان کو ایک بزنس کا ریٹرن نظر آئے
اور پاکستان کو وہ ایز این اکنامک ویلیو پروپوزیشن دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ایک ملک ہمیشہ بیل آؤٹ کے لیے آپ سے ڈپازٹ مانگتا ہے یا آپ سے ہیلپ مانگتا ہے۔ ہمارے پاس واقعی مواقع ہیں اور ہمارے پاس لوگ ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس مینیجریل اسٹرینتھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، کیونکہ سعودیز یہاں آ کر خود تو کاروبار نہیں چلائیں گے، ان کو ایسے پارٹنرز چاہیے ہوں گے جن پہ وہ اعتبار کر سکیں۔ بالکل درست فرمایا سر آپ نے، مگر یہ بھی فرمائیں کیونکہ آپ سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، تو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ماحول اب سازگار ہو گیا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے خدشات بھی دور ہو گئے ہیں، ون ونڈو سسٹم کا نفاذ ہو گیا ہے، یا اب بھی مسائل ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے قیام سے سرمایہ کاروں کے تمام خدشات جو ہیں وہ اب دور ہو گئے ہیں اور اب سرمایہ کاری آئے گی؟ دیکھیے، جہاں تک تو پرائرٹی اور انٹینشن ہے وہاں تک معاملہ بہت بہتر ہو گیا، کیونکہ پہلے تو ہم صرف ٹیکس کے اور قرض کے اوپر چل رہے تھے، ہم اب انویسٹمنٹ کی طرف متوجہ ہیں ہائیسٹ لیول پہ۔ ایس آئی ایف سی کا قیام خوشائند ہے کیونکہ وہ ہرڈلز کو دور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایس آئی ایف سی کا ٹیسٹ ہے، جب ٹرانزیکشنز ہو پائیں گی اس وقت ہمیں ایس آئی ایف سی کی ایفیکٹونیس نظر آئے گی، اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ٹرانزیکشن کو سٹرکچر کرنا ہے، پھر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی تو ہم نے ان کو ایک بڑی روزی پکچر دی ہے کہ ہم ایک بڑی لوکریٹو مارکیٹ ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب اس کے بعد جن لوگوں نے ڈیلز بنانی ہے، اب یہ ایک پارٹنرشپ ہے ایس آئی ایف سی کی پرائیویٹ سیکٹر سے کہ یہ ڈیلز کیسے بنیں گی اور فاسٹ ٹریک ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں نو میٹر ہاؤ اسمال کہ اگلے 6 ماہ میں 1 یا 2 ڈیلز یا ٹرانزیکشنز نہ صرف اناؤنس ہو جائیں بلکہ جوائنٹ وینچر کمپنیز بن جائیں۔ اگر ایک دفعہ کمپنی بن جاتی ہے، سی ای او اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اس پہ پھر اعتماد آتا ہے کہ جابز بھی کریٹ ہوں گے۔ یہاں ہمیں یہ سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں دونوں ممالک کے لیے ون ون پروپوزیشن بنانی ہے۔ پاکستان کو ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو نوکریاں کریٹ کرے، اکنامک اپرچونٹی کریٹ کرے، ایکسپورٹ کو بڑھائے، ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرے۔ سعودی عرب کو ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ان کے فوڈ سیکورٹی کے ایشوز کو حل کرے، ان کو باقی ممالک سے اچھا ریٹرن دے، پاکستان کی مارکیٹ کو وہ بہتر سمجھ سکیں۔ اب یہ ساری چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ خالی حکومت کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمیں بیسٹ لیول بینکرز کو، اکانومسٹ کو، لائرز کو، انٹرپرینورز کو ان کی سپیس کریٹ کر کے ان سے 24/7 کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میں نے جب یہ ساری ڈیلز آرکیٹیکٹ کی تھی 5 سال پہلے، تب بھی جب میں نے دیکھا تو سب سے بڑا گیپ یہ تھا کہ ہماری بیوروکریسی بالکل تیار نہیں تھی، ان کی اس کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی، اور پرائیویٹ سیکٹر اور ان کی تھنکنگ میں گیپ تھا۔ اب فرق یہ ہے کہ ایک ایس آئی ایف سی آ گیا جس کا مینڈیٹ ہی یہ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی ہے کہ ہم ٹائملی مینر میں ڈیلیور کریں۔ بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک بریک لیں گے۔ بجٹ کی آمد ہے، آئی ایم ایف پروگرام میں ہم جا رہے ہیں، آئی ایم ایف ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں، لیکن ایک مرتبہ پھر تنخواہ دار طبقے کی شامت آنے والی ہے۔ بتاتے ہیں آپ کو تفصیل سے ایک بریک کے بعد۔